بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اسباق پڑھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے غزوہ احد سے متعلق چند اہم نکات اور اسباق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں۔ ہمارا گزشتہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے کچھ نقشوں اور مقامات کے حوالے سے بات کی تھی، جس میں ہم نے غزوہ احد کی مختلف زاویوں سے تصاویر دیکھی تھی، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وغیرہ دیکھی تھی، اور کچھ نقشوں کی مدد سے غزوہ احد کے مقامات اور کفار اور مسلمانوں کی پوزیشن وغیرہ کے بارے میں جانا تھا۔ لہذا یہ ہمارا درس کا بس یوں ہی خلاصہ بنتا ہے۔ اس طور پر ہم اپنا آج کا درس شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے غزوہ احد چند اہم نکات اور اس میں حاصل ہونے والے کچھ اسباق وغیرہ۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی بہرحال آزمائش ہوئی۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمان کافروں پر غالب رہیں گے، اور وہ مسلمان کافروں پر غالب بھی رہے۔ لیکن اسی موقع پر ایک عجیب بات ہوئی کہ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پر ان کو کھڑا کیا تھا وہ چھوڑ دی انہوں نے، اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ نتیجہ یہ ہوا آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا، اور یہ فتح ایک شکست میں گویا بدل گئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے خاص بندوں اور عاشقوں کی ادنا بات پر، چھوٹی سی بات پر گرفتار کرنا، ان کو پکڑ کرنا، یہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے خالص محبوب بندے حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی ذرا برابر بھی عدولی کریں، اگرچہ وہ کسی ظاہری غلط فہمی اور بھول چوک سے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ بات ان کے شایان شان نہیں تھی کہ عاشق صادق کے شان عشق کے خلاف ہے کہ وہ دنیا کے مال اور متاع اور غنیمت کے پیچھے جانے لگے، اور وہ استقامت کو چھوڑ کر رخصت والے طریقے پر عمل کرے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو حضرات صحابہ کرام کو تنبیہ کی، اور وقتی طور پر فتح کو ایک طرح کی شکست سے بدل دیا، تاکہ یہ خاص بندے متنبہ ہو جائیں، توجہ ہو جائے کہ غیر اللہ پر نظر کرنا کبھی جائز نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی حالات ہو جائیں اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا بہرحال لازم ہی لازم ہے۔ تو اس آزمائش میں یہ حکمت تھی تاکہ مسلمان یہ درس جو ہے وہ سیکھ جائیں، اور مسلمانوں نے اس درس کو خوب اچھے سے سیکھا۔ اس حوالے سے یہاں ہم ایک تجزیہ کر لیتے ہیں کہ آیا یہ جو مسلمانوں کو اس میں ہزیمت ہوئی تھی، کچھ ابتدائی حالات مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، کہ یہ واقعی مسلمانوں کی ایک ایسی شکست تھی جس کو یہ کہا جانا چاہیے کہ غزوہ احد میں مسلمان ہار گئے اور کافر جیت گئے؟ کہ یہ تبصرہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے ہم غزوہ احد کے کچھ حالات دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ میدان احد کے فاتح جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، میدان انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ پھر ایک انتظامی غلطی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو جس جگہ کھڑا کیا تھا وہ وہاں سے نیچے اتر آئے، جس غلطی کی وجہ سے حالات بالکل بدل کر رہ گئے، اور ایک ظاہری فتح ایک ظاہری شکست میں بدلنے لگی، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں پر اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر خود انتہائی مشکل ترین حالات آئے، جس کا وہ حضرات بعد میں بھی تذکرہ کرتے تھے کہ ایک انتہائی کٹھن اور مشکل دن تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود کفار اپنے اصل منصوبے پر عمل نہ کر سکے، اور وہ میدان احد میں جتنا انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دے لیے، مسلمانوں کو جتنا نقصان وغیرہ پہنچا لیا، اسی کو انہوں نے کافی سمجھا اور انہوں نے مزید اقدام نہ کیا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اصل منصوبے پر عمل نہ کیا، اصل منصوبہ کیا تھا؟ اصل منصوبہ مدینہ پر حملہ تھا، کہ ابتدا ہی سے کفار کی یہ کوشش تھی کہ ہماری ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی اس نوعیت کی ہو کہ مسلمانوں پر مدینہ میں چڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کریں۔ راستہ بھی وہی والا اختیار کیا گیا تھا، اس میں گزشتہ اسباق میں اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ لہذا یہ جنگ جیتنے کے باوجود، تمام تر حالات کفار کے موافق آنے کے باوجود، وہ اپنے اصل منصوبے پر عمل نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان یہ جنگ ہارے نہیں تھے، بلکہ ایک مرتبہ پریشان ہونے کے بعد دوبارہ انہوں نے حالات کو کنٹرول کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی دوبارہ مسلمان سنبھلے، کفار نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی کہ اگر جان بچانی ہے تو ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اگر ہم نے تھوڑا سا اقدام کیا
تو مسلمان اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا تحمل ہم نہیں کر سکیں گے۔ البتہ انہوں نے اتنا ضرور کیا کہ جاتے جاتے اگلے سال کا چیلنج دے گئے کہ اگلے سال ہم پھر جنگ میں آئیں گے، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو آئیں۔ گویا انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ جنگ ملتوی ہے، اس جنگ کو ہم مزید برقرار نہیں رکھ سکتے، اگلی جنگ فلاں سال میں ہوگی، اگلے سال ہوگی، 1 سال بعد ہوگی، 2 سال بعد ہوگی۔ تو اس میں یہ بات تو واضح طور پر ہے کہ اس جنگ کو ختم کرنے والے، ملتوی کرنے والے کفار تھے اور مسلمان نہیں تھے۔ پھر مسلمانوں نے اگلا بھی چیلنج ان کا قبول کیا، گویا مسلمان ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں نے کفار کا اگلے روز تعاقب بھی کیا کہ کہیں اگر ان کے کہیں حاشیہ خیال میں یہ بات آنے لگی کہ ہم جیت گئے تھے، ہم نے کیوں اقدام نہیں کیا، تو ان کی یہ خام خیالی بھی جاتی رہے، لہذا مسلمان ان کا پیچھا کرتے ہوئے وادی حمراء الاسد تک گئے، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی آمد کا سن کر کفار ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آج تو کس روب کے ساتھ اور کس ولولے کے ساتھ اور کس تیاریوں کے ساتھ مسلمان آ رہے ہوں گے، لہذا انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی اور یہاں سے بھاگ کر سارا کا سارا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طریقے سے ادھر ادھر کے جو لوگ تھے ان پر بھی اس کا بڑا مؤثر ایک رعب پڑا اور وہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی اقدام کرنے سے ڈرنے لگے۔ تو اس طور پر یہ ساری کی ساری باتوں کا خلاصہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ بہرحال مسلمان اس روز جنگ ہارے نہیں تھے، ایک ان کو تنبیہ ضرور کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حال میں ہو بہو حکم ماننا ضروری ہے، لازم ہے۔ لہذا غزوہ احد کا جو اہم نقطہ اگر ہم نکالتے ہیں یا ایک اہم سبق نکال لیں یا ایک اہم اصولی بات وہ نکال لیں، وہ ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی، اور وہ تنبیہ اسی بنیاد پر کی گئی تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تمہیں ہر حال میں ماننا ہے، اسی میں تمہاری ہر طرح کی خیر اور بھلائی پوشیدہ ہے، اس سے ہٹ کر تم نہ کسی طرح کی دنیاوی اور مادی کامیابی حاصل کر سکتے ہو اور نہ روحانی اور آخرت والی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ پھر یہ جو مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی غزوہ احد میں، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ظاہری تو یقیناً یہی والی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہو بہو اطاعت میں ذرا سی کمی آ گئی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اندازوں کو کہا تھا کہ جنگ کے کچھ بھی حالات ہوں تم یہیں پر جمے رہنا، تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں ہمارے بدن کو، تب بھی یہاں سے نہ ہلنا۔ تو یہ حکم ایسا ہی ان پر عمل کرنے کی ضرورت تھی۔ 3 اندازوں کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، انہوں نے یہ کہا یقیناً یہ اس طرح کی بات جنگ کے حالات میں کی جاتی ہے اور جنگ کا معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، اب کافر سارے کے سارے بھاگ چکے ہیں، میدان خالی ہو چکا ہے، لہٰذا حکم کا جو مقام تھا وہ مکمل ہو چکا، اب ہمیں نیچے آنا چاہیے اور مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ بات بھی ان کی کسی حد تک ٹھیک تھی اور معقول تھی، لیکن ایک شائبہ، ایک حصہ اس میں ایک گناہ ایسا ہے کہ مکمل اور ہو بہو اطاعت میں کسی قدر کچھ کمی آئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فوراً تنبیہ کی۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ کچھ دنیاوی فوائد کی طرف مسلمانوں کی نظر اٹھنے لگی تھی، انہوں نے دوسرے لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، مال غنیمت وصول کر رہے ہیں، جو بھاگنے والے کفار ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، قیدی غلام بنا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح کا فائدہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے بھی تو یہ جو دنیاوی منفعت اور فائدے کا شائبہ سا آنے لگا تھا، تھوڑا سا شک آنے لگا تھا، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ سارے کے سارے اعمال کا مدار جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے غزوہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو کچھ تنبیہ کی گئی۔ اب آتے ہیں غزوہ احد کے نتائج کیا رہے، اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ غزوہ احد کے نتائج کیا تھے۔ یہاں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ غزوہ احد مسلمانوں کے صبر و تحمل، مسلمانوں کی ثابت قدمی اور کٹھن مراحل کا ایک امتحان ثابت ہوا تھا، اور اس لڑائی میں جو واقعات ہوئے تھے ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 60 آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، جس میں مسلمانوں کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں ہم یہاں پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ رب العزت پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو تو اللہ ہی بہتر ہے جس پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ بدر میں تمہیں اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، حالانکہ تم کمزور اور بہت ہی بے سر و سامان تھے۔ 4 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 اور 123 میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، یعنی اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے، یعنی جو مسلمان اپنے اندر کمزوری محسوس کریں انہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ مسلمانوں کو خوب اچھے طریقے سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ حالات جیسے کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، مسلمان اللہ پر بھروسہ کرنا
بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ پھر دوسرا اس غزوے کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ نصرت اور کامیابی صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ آگے چل کے اسی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تمہارے دلوں کو قرار آ جائے، اور مدد صرف اللہ کی جانب سے ہی آ سکتی ہے جو غلبے اور حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دہانی کرائی کہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ رب العزت کی مرضی سے آتی ہے۔ پھر اسی غزوے میں ایک اور درس مسلمانوں کو دیا جو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں فرمایا، اور وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری ہو بہو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس طریقے سے سورہ آل عمران کی 132 نمبر آیت ہے، یعنی یہ آیات نازل کر کے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو بھی حالات ہو جائیں تمہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہر حال میں لازم ہے، اور اپنی عقل وغیرہ پر اس کو بہرحال ہر حال میں ترجیح دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر جو نتائج حاصل ہوئے اس میں سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا کیفیات ہو گئی تھی، مسلمانوں کا کیا حال تھا اس وقت جو کچھ تھا۔ تو اس کا اگر ہم قرآنی نقشہ دیکھیں جو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا قرآنی نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی کیفیات، مسلمانوں کی حالات کا تذکرہ کیا ہے، تو ان کو ہم قرآن کی روشنی میں یوں دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم میدان جنگ سے بھاگتے جاتے تھے، کوئی ایک دوسرے کو مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی پاداش میں رنج پر رنج دیا تاکہ اس حادثہ سے عبرت پکڑو، اور اس چیز پر غم نہ کرو جو ہاتھ سے نکل جائے، نہ اس مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو جائے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ تو یہ بھی اس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حالات ذکر کیے کہ تم جب جنگ کے حالات بدلے تو پھر تو تم بھی پلٹ کر بھاگ رہے تھے اور مشکل ترین تمہارے اوپر حالات آ گئے تھے۔ تو اس طور پر اللہ رب العزت نے یہ تمام کے تمام معاملات، یہ تمام کے تمام احوال قرآن مجید میں بتائے۔ یقیناً یہ معرکہ فریقین کے لیے ثابت کن معرکہ ثابت نہیں ہوا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ فلاں فریق جیت گیا فلاں فریق ہار گیا، اگرچہ ٹوٹل کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا پلہ بہرحال غالب رہا مسلمان، اور کافروں کو بجائے اس کے کہ وہ اکا دکا مسلمان شاہ سواروں کو، مسلمان نامور حضرات کو شہید کر گئے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں تھا۔ لیکن ایک موقع پر تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، اس کے باوجود مسلمانوں نے میدان جنگ نہیں چھوڑا اور قریش مکہ کا ہمراہ الاسد تک تعاقب کیا۔ بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی معاملہ تھا جو اسی طریقے سے طے ہونا تھا، ورنہ قریش کا معاملہ اس جنگ میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا اس کی قسمت کا، لیکن یہ لڑائی میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اندر مزید عزم، ایمان اور پختگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس ان کو دینا تھا، لہذا یہ حالات کچھ اس نوعیت کے پیش آئے جو مسلمانوں کو مستقبل میں ان کے لیے بہت سنگ میل ثابت ہوئے کہ آئندہ پھر مسلمانوں نے ایسے درس کو کبھی اپنی زندگیوں سے نہیں بلایا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنے معمول کے مطابق ہم درس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان تھا غزوہ احد، چند اہم نکات اور چند اسباق۔ اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش ہوئی تھی، اور وہ آزمائش ہزیمت کی صورت میں، شکست کی صورت میں، ابتلا کی صورت میں تھی، اور اس آزمائش کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری حکمتیں جس میں سے چند کا ہم نے تذکرہ کیا۔ پھر ہم نے ایک تجزیاتی تھوڑا سا مطالعہ کیا کہ غزوہ احد کا فاتح کون تھا، کون جیتا کون ہارا، اس حوالے سے کیا فیصلہ کن بات ہونی چاہیے، یہ پڑھا ہم نے۔ پھر ہم نے ایک اصولی بات جانی کہ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے احد میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی تھی، اور وہ تنبیہ کا مدار یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو بہو جیسی نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی ویسی انہوں نے کیوں عمل اس پر نہیں کیا۔ چنانچہ اس تناظر میں ہم نے غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تھی اس کی وجوہات جانی، اس کے اسباق پڑھے اور چند نتائج وغیرہ پر تبصرہ کیا۔ یوں جا کر الحمدللہ اس مقام پر ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔